اور قوم سمود نے جب اپنی اونٹنی کو مار دیا تو اس کے بعد اس قوم پر عذاب آ گیا، لیکن یہی کام اس امت میں بھی ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے مولا علی سے فرمایا کہ اے علی، کیا تجھے پتا ہے کہ اگلی اردو میں سے سب سے بدبخت انسان کون تھا؟ مولا علی نے فرمایا یا رسول اللہ کون تھا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص سب سے بدبخت تھا جس نے اللہ کی اونٹنی کے پیر کاٹ دیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، تو جانتا ہے کہ اس امت کا سب سے بدبخت انسان کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کا سب سے بدبخت انسان وہ ہوگا کہ اے علی جو تجھے قتل کرے گا۔ تو اس حدیث سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں سے جب ایک بدبخت آدمی نے اس اونٹنی کے پیروں کو کاٹا تو اس پوری کی پوری قوم پر ہی عذاب آ گیا سوائے اہل ایمان کے۔ اور اس امت میں بھی جب کسی بدبخت انسان نے مولا علی کو شہید کیا تو اس امت پر بھی عذاب آیا۔ وہ عذاب کیا ہے آپ خود ہی آگے دیکھ لیں۔ وہ عذاب یہ تھا کہ اس کے بعد آج تقریباً 1450 سال ہو گئے ہیں، لیکن دنیا میں دوبارہ خلافت راشدہ قائم نہیں ہو سکی۔ صرف ایک مثال ملتی ہے مولا علی کے بعد، حضرت عمر بن عبدالعزیز کی۔ اس کے بعد کوئی مثال نہیں مل رہی کہ خلافت عالم میں حاجی نبوہ کا دور قائم ہوا۔ یہ اس امت پر بہت بڑا عذاب نازل ہوا، اور مولا علی کی شہادت کے بعد یہ امت آپ سمجھنے کے دو فرقوں میں تقسیم ہوگی، شیعہ اور سنی۔ اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے کہ یہ امت ٹکڑوں میں بانٹ دی۔ یہ ٹاپک انشاءاللہ پھر کبھی ڈسکس کریں گے۔